ناظرین، آپ نے یقیناً ڈریگن کا نام سن رکھا ہوگا اور فلموں میں بھی اس عجیب مخلوق کو دیکھ رکھا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک بہت بڑا جانور ہوتا ہے جو خوفناک چھپکلی کی طرح نظر آتا ہے، جو اڑ بھی سکتا ہے اور منہ سے آگ اگلتا ہے۔ اس کی آگ اتنی خطرناک اور مہلک ہوتی ہے کہ سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ آپ یقیناً سوچتے ہوں گے کہ کیا واقعہ ہی ڈریگن کبھی دنیا میں موجود تھے؟ کیا اس پراسرار مخلوق کا کوئی وجود تھا؟ کیونکہ چائنا سے لے کر یورپ تک ڈریگنز کے بارے میں مختلف قصے کہانیاں مشہور ہیں، ایسے ہی جیسے جل پریوں، پریوں، چڑیلوں اور دیووں کے بارے میں۔ جس طرح یہ مخلوقات انسان کے لیے ایک معمہ ہے، اسی طرح ڈریگن بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ اگر زمین کی مختلف ثقافتوں کی بات کی جائے تو اس کا ذکر ملتا ہے۔ اگر یہ ذکر ملتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ حقیقت تو ضرور ہوگی۔ جس طرح ڈائناسورز کبھی زمین پر تھے، اسی طرح ڈریگنز بھی ہو سکتے ہیں، اور ڈائناسورز کے ڈھانچے تو ہمیں آج زمین کے نیچے سے مل رہے ہیں، اسی طرح ڈریگنز کے آثار بھی ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ ناظرین، مختلف ثقافتوں کی داستانوں اور لوک کہانیوں میں ڈریگن ایک بڑی چھپکلی یا سانپ جیسی مخلوق کا ذکر ملتا ہے۔ کچھ ثقافتوں میں یہ ایک ولن ہے اور کچھ میں نیک اور لوگوں کی مدد کرنے والا ایسا جانور جس کے پاس عجیب و غریب قسم کی طلسماتی طاقتیں ہیں۔ عام طور پر مشرق وسطیٰ کی دنیا میں جہاں سانپ بڑے اور مہلک ہیں، سانپ یا ڈریگن برائی کی علامت ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر مصری دیوتا ایپیپی تاریکی کی دنیا کا عظیم سانپ تھا، لیکن یونانیوں اور رومیوں نے اگرچہ سانپ کے مشرق وسطیٰ کے نظریے کو ایک بری طاقت کے طور پر قبول کیا، لیکن بعض اوقات ان کو زمین کے اندرونی حصوں میں فائدہ مند اور تیز نظر والا تصور بھی کیا جاتا ہے۔ ڈریگن کی شکل ابتدائی زمانے سے مختلف تھی، اور کلدیائی ڈریگن تیمات کی 4 ٹانگیں تھیں، ایک سانپ کی کھال جیسا جسم اور پنکھ، جبکہ بائبل کا اژدہا بوڑھا ناگ یونانی ہائنڈرا کی طرح بہت سے سر والا تھا۔ ناظرین، چائنا میں ڈریگن کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے۔ ان کے نزدیک ڈریگن جنت کے رکھوالے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن اگر ڈریگن ناراض ہو جائیں تو اس سے زیادہ خطرناک چیز کائنات میں اور کوئی نہیں۔ چائنا میں ڈریگن فیسٹیول بھی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ ڈریگن اب ہمارے سامنے نہیں آتے، لیکن یہ اب بھی موجود ہیں کسی خفیہ جگہ پر۔ ایک دن یہ سامنے آئیں گے، لیکن جب کوئی ان کے علاقہ میں داخل ہوتا ہے تو وہ کبھی واپس نہیں آ پاتا۔ چین کے لوگوں کا ماننا ہے کہ برمودا ٹرائینگل کی بالکل مخالف سمت میں ایشیا میں جاپان اور فلپائن کے مابین بحر الکاہل کے سمندری خطے میں ایک علاقہ ہے جو برمودا ٹرائینگل کی طرح ہی خطرناک ہے۔ 5000 مربع فٹ پر واقع یہ سمندری تکون برمودا تکون کی نسبت یہاں زیادہ حادثات پیش آتے ہیں۔ چین کے لوگوں کا خیال ہے کہ سمندر کے اس حصے میں ڈریگنز کا بسیرا ہے جو ہوائی اور سمندری جہازوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ یہ ان کا خفیہ مقام ہے، اس لیے یہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ جو جاتا ہے پراسرار حالات میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے یا تباہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا جانور کیسے ہو سکتا ہے جو منہ سے آگ اگل سکے، تو اس کے بارے میں مختلف تھیوریز پیش کی جاتی ہیں۔ ایک تھیوری کے مطابق آگ جلانے کے لیے فیول کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے تیل یا گیس، تو ڈریگن کے پاس بھی فیول ضروری ہے۔ اس تھیوری کے مطابق ڈریگن کے پاس ایسے غدود ہو سکتے ہیں جو ایسی گیسیں بناتے ہوں جو آگ جلانے میں معاون ہوں، اور وہ ہر وقت بوائلنگ پوائنٹ میں رہتی ہے۔ اور جب ڈریگن آگ اگلنے کے لیے منہ کھولتا ہے تو اس کے بڑے بڑے دانت آپس میں ٹکراتے ہیں، جس سے چنگاری بنتی ہے، اور گیس چنگاری سے مل کر آگ بن جاتی ہے، اور یہ آگ پھر جہاں گرتی ہے قہر برساتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس طرح کی پراسرار مخلوق کا وجود ناممکن ہے غلط ہے۔ زمین سے بڑے بڑے ڈائناسورز کے ڈھانچے دریافت ہو رہے ہیں، اڑنے والے دیو کامٹ ڈائناسورز کے ڈھانچے بھی مل رہے ہیں، بڑی بڑی سمندری مخلوق کے آثار مل رہے ہیں جو آج ہم میں نہیں۔ ماضی کی ان پراسرار مخلوقات میں ایک ڈریگن کا ہونا بھی بالکل ممکن ہے۔ پر ڈر صرف اس بات کا ہے کہ چائنیز کہیں صحیح نہ ہوں، ڈریگنز کہیں زندہ نہ ہوں۔ اگر وہ اچانک دنیا میں نمودار ہو گئے تو انسانیت ان کا سامنا نہیں کر پائے گی۔ اگر وہ غصے میں آ گئے تو دنیا کو تباہی سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔